أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں وہ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل فرما دو جو تم خرچ کرو مال میں سے پس ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اور جو تم کرو گے کوئی بھلائی پس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ لکھ دیا گیا تمہارے ذمہ کافروں سے جنگ کرنا حالانکہ وہ ناگوار ہے تم کو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور شاید کہ تم ناپسند کرو ایک چیز حالانکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور شاید کہ تم پسند کرو ایک چیز اور وہ بری ہے تمہارے لیے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے قل قتال فیہ کبیر کہہ دو حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام اور روکنا اللہ کی راہ سے اور کفر کرنا ساتھ اللہ کے اور مسجد حرام سے روکنا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ اور نکالنا اس کے حقداروں کو اس مسجد سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ اور بے دینی زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے بھی سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج 25 نومبر ہے سن 2009 ہے اور آج کے سبق میں ہم نے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 اور 216 اور 17 کا بھی کچھ حصہ پڑھا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس کو جامع القرآن کہتے ہیں اس سورت کو کیا کہتے ہیں جامع القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں سارے مسائل جمع کر دیے گئے ہیں سبحان اللہ عقائد بھی احکامات بھی مسائل بھی کئی دنوں سے ہم امور خیر پڑھ رہے ہیں جس کو ابواب البر بھی آپ کہہ سکتے ہیں نیکی کے دروازے اور امور مصلحہ تو من جملہ امور مصلحہ میں سے یہ بھی ہے کہ ہم مال اپنی ماں باپ پر رشتہ داروں پر غریبوں مسکینوں پر خرچ کریں تو انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے ایک بار پھر حالانکہ خرچ کرنے کا ذکر پیچھے بھی آ چکا ہے
اور اسی طرح قتال کا پھر ذکر کیا. کسی چیز کو بار بار دوہرا دوہرا کر بیان کرنے سے وہ چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے. چونکہ یہ بڑے نیکی کے کام ہیں اس لیے اللہ ان کو تکرار سے بیان فرما رہا ہے. آگے بھی انفاق اور قتال کا ذکر آئے گا. فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں, کس پر خرچ کریں. مفسرین بتاتے ہیں یہ سوال نفلی خرچے کے بارے میں ہے, کیونکہ ماں باپ کا بھی آگے ذکر آیا ہے اور ماں باپ کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں. زکوٰۃ ماں باپ کو لگتی ہے؟ نہیں لگتی, نہ اولاد کو لگتی ہے نہ ماں باپ کو لگتی ہے. تو لہذا یہ عام خرچے ہیں, نفلی خرچے ہیں. مسلمان کو اس میں بھی ثواب ملتا ہے, حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے اپنی بیوی اور بچوں پر جو خرچ کرتا ہے اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو لہذا مال خرچ کرنا چاہیے جہاں بھی تقاضے ہیں خرچ کرنے کے. اور ظاہر ہے ماں باپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں. سب سے زیادہ ہمارے محسن کون ہیں؟ ماں باپ. انسانوں میں سے بات کر رہا ہوں. تو چونکہ ماں باپ ہمارے سب سے زیادہ محسن ہیں مخلوق میں سے, تو لہذا ان پر مال خرچ کرنا چاہیے. انہوں نے اس وقت ہمیں پالا جب ہم اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے, ٹٹی پیشاب بھی نہیں کر سکتے تھے. اس وقت ہمارے اوپر خرچ کیا جب ہم کچھ کما بھی نہیں سکتے تھے. اب ہم کمانے کے قابل ہو گئے, اب ماں باپ بوڑھے ہیں وہ کما نہیں سکتے. تو جیسے انہوں نے ہمارے اوپر خرچ کیا تھا بچپن میں جب ہم بچے تھے, تو اب ہمیں ان پر خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ضرور. لیکن نہیں کرتے. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے نارووال میں کہ ایک باپ جو ہے وہ 8 بچوں کو پال لیتا ہے, لیکن 8 بچے مل کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو آج کے زمانے میں نہیں پال سکتے. ہر کوئی کہتا ہے دوسرے کے کھاتے میں ڈالو, وہ اس کو سنبھالے, وہ اس کو سنبھالے. ہر کوئی جان چھڑاتا ہے, ان کی بیویاں بھی جان چھڑاتی ہیں. تو ظلم کی انتہا ہے کہ ایک باپ تو 8 بچوں کو پال لیتا ہے, لیکن 8 بچے مل کر بھی اپنے باپ کو صحیح طریقے سے نہیں پال سکتے. تو کتنا ظلم ہے یہ. تو ماں باپ پر جو خرچ کرتا ہے اس میں صدقے کا ثواب ہے, بلکہ ان کو نقدی بھی دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی خیرات کر لیں, کسی کو دینا چاہتے ہیں دے سکے, اپنی کوئی چھوٹی موٹی ضرورت پوری کر سکے. نقدی بھی دینی چاہیے. کچھ کہتے ہیں جی خرچہ اسی کرنے ہو ویلے کر رہے انہوں نے کیڑی لوڑ ہے پیسے ضائع کر دیں, تو یہ بھی غلط ہے. ایک حدیث میں آیا ہے ایک والد نے آ کر اپنی بیٹے کی شکایت کی دربار رسالت میں حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا تو میں نے ان کو اس کو پالا, اس پر خرچ کرتا رہا, بے دریغ پیسے خرچ کیے. اب یہ کمانے والا ہے, میں کچھ کر نہیں سکتا, یہ لیکن اپنے مال کو مجھ سے روک کر رکھتا ہے. شکایت کی تو حضور نے اس کو بلوا لیا, اور بلوا کر جو الفاظ کہے تھے وہ زبردست ہے. آپ نے ارشاد فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا, تو بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے اور تیرے پاس جو کچھ ہے اس کا بھی مالک تیرا باپ ہی ہے. اندازہ کر لو. یعنی اولاد کے مال میں باپ کو تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے, بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے. فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. باپ کی وراثت تو سنبھالنے کے لیے ہر کوئی تیار رہے, اور ماں باپ پر خرچ کیوں نہ کرے. لیکن یہ تب کریں گے جب ہم ان کو دین سکھائیں گے. اگر ان کو دین سکھائے ہی نہیں تو وہ کیسے خدمت کریں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کے حقوق ہیں کیا, تو ادا کیسے کریں گے؟ یہ ظلم ہم خود اپنے اوپر کرتے ہیں کہ اولاد کو دین نہیں سکھاتے, ان کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کا درجہ کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, جس کی وجہ سے اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے مترادف ہے.
پھر وہ بڑھاپے میں تنگ کرتے ہیں تو پھر روتے ہیں، پھر کہتے ہیں چنگا سی انہوں کوئی میں دین ہی سکھا دینا۔ آگے پھر آئے گا یسألونک ماذا ينفقون، وہاں جواب دیا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر سکتے ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال ہے کہ کس پر خرچ کریں، اور آگے جو آیت آئے گی اس میں خرچ ہے کہ کتنا خرچ کریں، تو دونوں کا جواب آ جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ فرمایا ہدیہ دیا کرو، چاہے بکری کا ایک کھر ہی ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو وہ بھی ہدیے میں دو۔ فرمایا یہ نہ سوچو کہ تھوڑی چیز ہدیے میں دے رہے ہیں، کیونکہ نہ دینے سے تو بہتر ہی ہے، نہ دینے سے بہتر ہے۔ ان کے بچوں کو ٹافیاں ہی دے دو، 10 روپے کی کتنی ٹافیاں آ جاتی ہیں، جا کر ان کے بچوں کو تقسیم کر دو تو ماں خوش ہوگی بچے کی، اس سے محبت بڑھے گی۔ خرچ کرنے کا حکم ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور فرمایا یتیموں پر خرچ کرو، جو تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں یتیم رہتے ہیں، رشتہ داروں میں یتیم ہیں یا پڑوسیوں میں یتیم ہیں، ان پر خرچ کرو، اور محتاجوں تنگ دستوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو۔ مسافر چاہے اپنے گھر پر کتنا بھی مالدار ہو، دوران سفر وہ حقدار بن جاتا ہے، دوران سفر وہ حقدار بن جاتا ہے۔ تو لہذا دوران سفر کوئی بھی ہو ہم اس پر مال خرچ کر سکتے ہیں، اس کو کھانا کھلائیں، اس میں صدقے کا ثواب ہے۔ لیکن آج کل تو الٹا ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ کچھ مسافر بھی ایسے ہیں، ان میں غلط لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ دینے والے بھی جان چھڑاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا جو بھی نیکی کرو گے اللہ جانتا ہے، جو بھی نیکی کرو گے اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا نیکی کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو۔ خرچ کرنے کے ذکر کے بعد پھر قتال کا حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، دین کی خاطر لڑنا بھی تمہارے ذمہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقتوں پر لکھی ہوئی، جیسے روزوں کے لیے یہی لفظ آیا ہے کتب علیکم الصیام، روزے تم پر لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ روزے ہم چھوڑتے ہیں لیکن قتال سب نے چھوڑا ہوا ہے، ہم سارے گنہگار ہیں کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں دین کی خاطر دشمنوں سے لڑنا، قتال کرنا تمہارے ذمے ہے، لکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ تمہیں ناگوار لگتا ہے، اس میں ذرا مشقت ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، زخمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا یقین جانو میں تمہارا رب کہتا ہوں فائدہ اسی میں ہے، فائدہ اسی میں ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ فرمایا شاید ایک چیز کو تم ناپسند کرو، حالانکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہاری بہتری ہے، کیونکہ قتال کرو گے اسلام دنیا میں غالب ہوگا، قرآن کی حدیں جاری ہوں گی، ڈاکے ختم ہوں گے، چوریاں ختم ہوں گی، بے حیائی اور زناکاریاں ختم ہوں گی، ظلم ختم ہوگا، رشوت ختم ہوگی، تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ قتال میں کتنا فائدہ ہے۔ اور قتال نہیں کرو گے کافروں کے غلام بن جاؤ گے، ان کے رحم و کرم پر ہوگے، اور وہ جب چاہیں تمہیں ماریں، تمہاری عزتیں پامال کریں، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ آج مسلمان مرتے ہیں خبر ہی کو نہیں آتی، کافر ایک مر جائے شور مچ جاتا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ ظلم اسی لیے ہے آج مسلمانوں پر کہ مسلمانوں نے قتال چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑ دیا؟ اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے ایک حدیث لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے نہ تو ساری زندگی جہاد کیا، نہ اس کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، فرمایا وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ اسلام پر نہیں مرا۔ اندازہ کر لو، ہمارا یہی گناہ ہمیں
لے ڈوبے گا اگر ہم نے اس کے بارے میں نہ سوچا تو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں اس بدلے میں کہ اللہ ان کو جنت دے گا۔ خالی سبحان اللہ سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اس پر سوچیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے جانیں اور مال لے لیے ہیں مسلمانوں کے اس بدلے میں کہ ان کو جنت دوں گا۔ اور بھی آیات ہیں قرآن میں، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہو اللہ کی راہ میں نکلو۔ ایک جگہ آتا ہے اگر نہیں نکلو گے اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ کتنی وعیدیں آئی ہیں، لیکن آج مسلمانوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ قتال کرنا دہشت گردی ہے، اسلحہ بنانا، جنگیں لڑنا کافروں کا کام ہے، مسلمان صرف غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ جب حکمران خود غلام بن گئے تو وہ قوم کو بھی غلام بنانا چاہتے ہیں۔ جب خود غلام بن گئے قوم کو بھی غلام بنانا چاہتے ہیں، جو جہاد کرتا ہے اس کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا شاید ایک چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، مثلا تم آرام طلبی کو پسند کرتے ہو، جہاد نہ کرنے کو پسند کرتے ہو، لیکن یہ برے ہے تمہارے لیے، آخرت کے اعتبار سے بھی برا، دنیا کے اعتبار اور دنیا میں کافروں کی غلامی، اللہ کی حدوں کی پامالی، ناانصافی، ظلم۔ اب دیکھو امریکہ اس وقت پوری دنیا میں ظلم کر رہا ہے، انسانیت کا قاتل ہے وہ۔ سب سے پہلا ایٹم بم 1945 میں امریکہ ہی نے چلایا تھا۔ جی ہاں، جاپان کے اندر 3 لاکھ لوگ اس ایٹم بم سے متاثر ہوئے، کچھ اپاہج، کوئی معذور، کچھ مر گئے۔ تو یہ انسانیت کا قاتل ہے، یہ دنیا میں اپنی منمانی چاہتا ہے، تو اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا تمہیں تمہارے سے میں وقتی نفع ہیں اور اللہ تمہارے انجام کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاد میں تمہارا فائدہ ہے، قتال میں تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے یا تم بہتر جانتے ہو؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بلکہ فرمایا اگر حرمت والے مہینے میں بھی جنگ کرنی پڑ جائے کافروں سے تو کر لو۔ اگلی آیت کا یہی منشا ہے۔ مثلا کافر حرمت والے مہینے 4 ہیں، ان میں حملہ کر دیتے ہیں، پھر لڑنا چاہیے یا چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں لڑو، تمہیں اجازت ہے، لڑو۔ بلکہ اس اگلی آیت کا شان نزول اس طرح آیا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا کافروں کے تعاقب میں۔ کوئی 8-10 آدمیوں کا یہ دستہ تھا جس کے کمانڈر حضرت عبداللہ ابن جاش تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو بھیجا، ان کو ایک خط بھی دیا کہ اتنے فاصلے پر جا کر اس کو کھولنا۔ وہاں جا کر کھولا تو اس میں یہ تھا کہ فلانے کافروں کے گروہ کا تعاقب کرو۔ تو انہوں نے تعاقب کیا۔ اس تعاقب میں وہاں پہنچتے پہنچتے ان کو تاخیر ہو گئی۔ جمادی الثانی کا یہ آخری دن تھا یا یہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، تو صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی، وہ اس کو جمادی الثانی کی آخری تاریخ سمجھتے تھے، حالانکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ تو عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا، باقی بھاگ گئے، کچھ کو قیدی بنا لیا، سامان سارا ان کا لوٹ کر لے آئے۔ لیکن کافروں نے پروپیگنڈا کیا، مکے کے کافروں نے، کہ دیکھو یہ مدینے والے مسلمان عجیب ہے، حرمت والے مہینے کا بھی احترام نہیں کرتے، رجب میں بندہ مار دیا اور مال لوٹ کر لے گئے۔ تو ان کا ایک وفد مدینے پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ کے لوگوں نے حرمت والے مہینے میں ہمارے بندے کو مارا ہے۔ تو اس موقع پر مفسرین کہتے ہیں یہ آیت اگلی نازل ہوئی۔ فرمایا حرمت والے مہینے کے بارے میں تو پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کیسا ہے، لیکن ان کافروں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، کفر و شرک کرنا،
خانہ کعبے میں بت رکھنا اور جو اس خانہ کعبے کے صحیح حقدار ہیں ان کو مار مار کر مکے سے نکال دینا، یہ حرمت والے مہینے میں لڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ خود تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، خود تو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں پر یہ اعتراض ہے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی، حالانکہ وہ دن مشکوک تھا، صحابہ نے اس کو حرمت والا مہینہ سمجھ کر جنگ کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ اگرچہ حرمت والے مہینے میں لڑنا بھی گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا اللہ کے ساتھ جو مکے کے کافر کر رہے تھے، اور مسجد حرام سے روکنا، حدیبیہ میں حضور کو اور صحابہ کو روک دیا تھا کافروں نے، پتہ ہے آپ کو، روک دیا تھا، اور پھر ان کو نکال دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا مکے سے، مارتے پیٹتے تھے، تنگ کرتے تھے، ہجرت کرنی پڑی۔ فرمایا یہ تو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، خود تو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی تم پارسا بنے ہوئے ہو اور اعتراض کرتے ہو کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کا الزام دیتے ہو۔ اور فرمایا بے دینی، کفر، یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، لہذا صحابہ نے کوئی گناہ نہیں کیا، صحابہ کی برات اللہ نے قرآن میں اتار دی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ مجاہدین کی کس طرح حمایت کرتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ لو، اگرچہ وہ بھول سے ہوا تھا لیکن اللہ نے فرمایا اس کے مقابلے میں یہ گناہ جو کفار مکہ کر رہے ہیں یہ زیادہ بڑے گناہ ہیں، شرک بڑا گناہ ہے، مسجد سے روکنا بڑا گناہ ہے، مسجد خانہ کعبے سے اور مکے سے لوگوں کو نکال دینا اور شرک اور کفر یہ قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں، یہ قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ابتداءً حملہ نہیں کرنا چاہیے کافروں پر، لیکن اگر کافر ان مہینوں میں حملہ کر دیں تو پھر لڑو، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر اس مہینے کا کوئی احترام نہیں ہے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں والحرمات و قصاص، حرمتوں کا بدلہ ہے۔ ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، دونوں سوال تھے، دونوں کا جواب قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرما دیجئے جو بھی تم خرچ کرو، تھوڑا کرو زیادہ کرو، نفلی خرچے میں کوئی پابندی ہے؟ کیوں جی؟ نفلی میں آپ چاہے سارا دے دیں چاہے تھوڑا دے دیں، نفلی میں کوئی پابندی نہیں۔ ایک آدمی نفلی خیرات کرنا چاہتا ہے جتنی چاہے کر سکتا ہے، اس کے حوصلے کی بات ہے۔ جو خرچ کرو تم من خیر، مال سے، خیر کا معنی مال، خیرات بھی اس کا معنی ہے، نیکی بھی اس کا معنی ہے، لیکن یہاں مال کے معنی میں جو بھی خرچ کرو تم مال میں سے، خیرات میں سے، فللوالدین، پس ماں باپ کے لیے ہے۔ تو نفلی صدقے کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ماں باپ۔ بولو جی، ماں باپ۔ ماں باپ کو دیتا کچھ نہیں، دوسروں پر سخاوت کر رہا ہے، یہ ترجیحات ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے ماں باپ کی خدمت ہے، بس ماں باپ کے لیے ہے۔ والاقرب، کچھ لوگ ماں باپ پر زندگی میں خرچ نہیں کرتے، بالکل مر جائیں تو پھر آنے جی ہونی سالے ثواب کرو، برادری دی روٹی دوجے نوں کھوان گے، پیو دے نام تے، ماں دے نام تے دیگا لوکاں نوں کھوان گے، انہوں نے زندگی ساری کبھی کوئی گل انہوں کا مطالبہ منی، شے کھوائی، اتنا ظلم ہے یہ۔ آج کل رسمیں ہیں، آج کل دینداری کوئی نہیں رہی۔ فللوالدین، پس ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے ہے۔ قرابت داروں میں ہر طرح کے قرابت دار آ گئے، یعنی رشتہ دار بھی آ گیا جن سے خونی رشتے ہیں، یا قرابت داری گھر کی ہے یعنی پڑوسی وغیرہ، ان کے بھی حقوق ہیں۔
والیتاما اور یتیموں کو دو. یتیم اس کو کہتے ہیں نابالغی میں جس کا باپ مر جائے، نابالغی میں جس کا باپ مر جائے. اور جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں مر جائے. جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کی ماں مر جائے. اور یتیموں کو دو. والمساکین اور مسکینوں کو. مسکین تنگ دست جس کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اس کی کمائی تھوڑی ہے، برائے نام ہے، بے روزگار ہے. وابن السبیل اور مسافروں کو دو. جو سفر پر ہیں، دوران سفر ان کو ضرورت ہے کھانے کی پینے کی، تو وہ دو. وما تفعلوا من خیر اور جو بھی کرو گے کوئی بھلائی، جو بھی کرو گے، تھوڑا کرو زیادہ کرو، تمہاری ہمت اور حوصلے کی بات ہے. فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. اللہ اس کو اللہ تو دلوں کی نیتیں اور بھید جانتا ہے. کتب علیکم القتال لکھ دیا گیا ہے تم پر قتال، یعنی کافروں سے لڑنا، دین کی خاطر جنگ کرنا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ حالانکہ وہ ناگوار ہے تم کو. تمہیں وہ ناگوار لگتا ہے کیونکہ مشقت کی بات ہے، جان کا خطرہ ہے، زخمی بھی ہو سکتا ہے، بھوک پیاس لگے گی، لیکن فرمایا ہے اس میں فائدہ. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا اور شاید کہ ناپسند کرو تم ایک چیز. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ حالانکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے. کئی چیزوں کو آدمی ناپسند کرتا ہے لیکن اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے فائدہ کہ نہیں؟ پیسے والی عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دین والی کو چھوڑ رہا ہے، حالانکہ وہ امیر تنگ کرے گی، اس کو پریشان کرے گی، آوارہ پھرے گی، دین والی اس کی خدمت کرے گی. تو بندے کو نہیں پتا میرا فائدہ کس میں ہے، اللہ کو پتا ہے. لہذا اللہ جو کہے وہ بہتر ہے. رشتے ناطے کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین کہ دین داروں کو پسند کرو اور کامیاب ہو جاؤ. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا اور شاید کہ تم پسند کرو ایک چیز، مثلا جہاد نہ کرنا، اس کو پسند کرو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ حالانکہ وہ برا ہے تمہارے لیے. ظاہر ہے اس کا انجام تو اچھا نہیں، کافروں کی غلامی، ذلت اور رسوائی. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تم زیادہ سمجھدار نہ بنو کہ جہاد چھوڑ کر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. جو اللہ حکم دے گا اس میں فائدہ ہے. یسألونک عن الشہر الحرام لوگ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں. قتال فیہ لڑائی کرنا اس میں، یعنی پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے، گناہ ہے یا نہیں. یہ عمر بن حضرمی کے قتل کے موقع پر کافروں نے پوچھا تھا، اعتراض کیا تھا. بلکہ اس کا جواب قل قتال فیہ کبیر کہہ دیجئے لڑائی کرنا اس مہینے میں بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ اور روکنا اللہ کی راہ سے، جو کافر کر رہے تھے، لوگوں کو دین پر چلنے نہیں دیتے تھے. وکفر بہ اور کفر کرنا ساتھ اس کے، ہی کا مرجع قریب اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا. والمسجد الحرام اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا. مسجد حرام سے کفر کرنا یا روکنا وہ یہ تھا کہ وہاں لوگوں کو جانے نہیں دیتے تھے، وہاں بت رکھے ہوئے تھے، بے حرمتی کرتے تھے. وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ اور نکالنا اس کے حقداروں کو اس سے، یعنی مسجد سے نکالنا زیادہ بڑا گناہ ہے. عند اللہ اللہ کے نزدیک. والفتنة اکبر من القتل اور فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے بھی، یعنی بے دینی. فتنہ کہتے ہیں کفر کو، شرک کو، بے دینی کو. عبداللہ ابن عباس فتنے کا ترجمہ شرک سے کیا کرتے تھے، اور شرک بڑا گناہ ہے قتل سے بھی. لیکن یعنی یہ جو قتل ہے یہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا فتنہ، شرانگیزی، ظلم، کافروں کی حکمرانی کو قبول کر لینا بڑا گناہ ہے. یہ آج کے حکمران